شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر روز یہ تسبیح صرف 3 مرتبہ پڑھیں، اپنی اولاد کو کامیاب ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ میرے عزیزو، کیا آپ نے کبھی اپنے دل سے یہ سوال کیا ہے کہ میری اولاد کس راہ پر جا رہی ہے؟ کیا آپ نے رات کے سناٹے میں سجدے کی حالت میں اللہ سے یہ فریاد کی ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے؟ کیا آپ نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تیری رضا کے لیے اپنی نسل کو تیرے دین پر چلاؤں گا؟ میرے محترم عزیزو، یہ سوالات کسی عام شخص کے لیے نہیں بلکہ اس ماں کے دل کی پکار ہیں جو اپنی اولاد کو گمراہی کی طرف جاتا ہوا دیکھتی ہے۔ یہ اس باپ کی آہوں کا خلاصہ ہے جو دن رات کی محنت کے بعد صرف یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو نہ صرف آپ کی اولاد کو دنیا میں عزت و وقار عطا کرے گا بلکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی راسخ کر دے گا۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اگر آپ نے اسے سچے دل سے اپنایا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد دنیا کے ہر امتحان میں کامیاب ہو رہی ہے، نہ صرف اسکول یا کالج میں بلکہ زندگی کے ہر میدان میں انہیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور ان کے قدم کبھی نہ لڑکھڑائیں گے۔ محترم عزیزو، جب اولاد سیدھی راہ پر چلتی ہے تو ماں باپ کا دل سکون میں آ جاتا ہے، پھر نہ غربت پریشان کرتی ہے نہ بیماریوں کی فکر رہتی ہے، کیونکہ دل کو جو سکون اپنے بچوں کی نیکی سے ملتا ہے وہ کسی خزانے میں نہیں پایا جاتا۔ میرے محترم عزیزو، دنیا کی ہر چیز کا بدل موجود ہے لیکن اولاد کا بدل کوئی نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد عطا کی ہے تو یہ صرف رشتہ نہیں بلکہ ایک عظیم امانت ہے، اور اس امانت کی حفاظت کا سب سے طاقتور ذریعہ دعا ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہے۔ آپ کے بچوں کو جو تکلیفیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ سب اللہ کے علم میں ہیں، لیکن وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کب جھک کر اس سے مانگتے ہیں، وہ کب آپ کے دل سے نکلی ہوئی ایک سچی آہ سنتا ہے اور پھر وہ کیسے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، کامیاب اولاد کوئی اتفاق نہیں بلکہ محنت، دعا، تربیت اور اللہ کے قرب کا نتیجہ ہوتی ہے، اور آج کا عمل انہی تمام چیزوں کا نچوڑ ہے۔ یہ عمل کوئی ایسا عمل نہیں جو صرف کتابوں میں لکھا ہو اور کبھی کسی نے آزمایا نہ ہو، بلکہ یہ ان ماں باپ کا آزمودہ عمل ہے جنہوں نے اپنی نسلوں کو دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں جاتے دیکھا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو نہ صرف کامیاب بلکہ نیک، پارسا، باعمل اور باوقار بنتے دیکھا ہے۔ اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ وقت کم لیتا ہے لیکن اثر بہت گہرا چھوڑتا ہے۔ یہ عمل دنوں میں نہیں بلکہ بعض اوقات لمحوں میں زندگی بدل دیتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور جس نے اس آزمائش میں کامیابی حاصل کی وہی دراصل کامیاب ہوا۔ اب سوچئے کہ اس کامیابی کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا ہم اپنی اولاد کو صرف دنیا کی تعلیم دلوا کر مطمئن ہو جائیں؟ نہیں میرے محترم عزیزو، بلکہ ہمیں ان کے دلوں کو اللہ کے نور سے بھرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر روز اللہ کے حضور چند لمحے اس نیت سے گزاریں کہ یا اللہ میں تیرے ذکر سے اپنی اولاد کے مقدر کو روشن کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، آج ہم جس تسبیح کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ عام ذکر نہیں، یہ اس رب کا ذکر ہے جو خود فرماتا ہے کہ میرا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، اور جب دل مطمئن ہوں تو فیصلے بھی درست ہوتے ہیں، زندگی کی راہیں بھی سیدھی ہو جاتی ہیں اور انسان غلط فیصلوں سے بچ جاتا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر نیک اولاد کی تربیت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ عمل صرف چند لمحوں کا ہے لیکن اس کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں۔ یہ عمل روزانہ کرنا ہے اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس میں جو راز چھپا ہے وہ صرف وہی سمجھے گا جس نے اولاد کے لیے آنکھوں میں آنسو رکھے ہوں گے، جس نے ہر دعا میں صرف اپنے
بچوں کا نام لیا ہو، جس نے رات کے آخری پہر میں اللہ سے فریاد کی ہو کہ یا اللہ میری نسل کو بخش دے۔ میرے محترم عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو کیا ہم اس سوال کے جواب کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کے لیے اتنی محنت کی ہے جتنی ہم اپنی روزی کے لیے کرتے ہیں؟ اگر نہیں کی تو آج کا دن وہ دن ہے جس سے نئی شروعات کی جا سکتی ہے، جس دن ہم اپنے رب کے در پر اپنی اولاد کے لیے جھک جائیں اور اس سے فریاد کریں کہ یا اللہ میری اولاد کو اپنی محبت میں رنگ دے۔ میرے محترم عزیزو، اس عمل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ عمل کسی خاص مہینے یا خاص دن کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ اسے آپ روزانہ کر سکتے ہیں اور جتنی بار کریں گے اتنا ہی فائدہ پائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے کریں، یقین سے کریں اور اپنے رب پر مکمل اعتماد کے ساتھ کریں، کیونکہ جو رب سمندر کے سینے چیر دیتا ہے، جو آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جو بے اولاد کو اولاد دیتا ہے، وہ آپ کی اولاد کے نصیب بھی چمکا سکتا ہے۔ وہ ان کے اندر کی تاریکی کو روشنی میں بدل سکتا ہے، وہ ان کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کر سکتا ہے جن سے آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم عزیزو، یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو وہی پاتا ہے جو اللہ کے راستے پر قدم رکھتا ہے، جو اس کی طرف جھکتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے، جو اس کے ذکر کو اپنی زبان کا زیور بناتا ہے، جس کی صبح اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہیں اور شامیں اللہ کے شکر پر ختم ہوتی ہیں۔ ایسا انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا اور اس کی نسل بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اس عمل کی برکت سے نہ صرف آپ کی اولاد کا رزق کھلے گا بلکہ ان کی عقل بھی روشن ہوگی، وہ فیصلے بہتر کریں گے، وہ تعلقات بہتر بنائیں گے، وہ گناہوں سے بچیں گے، اور سب سے بڑھ کر ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا ہوگی، اور یہی وہ محبت ہے جو انسان کو جنت کے راستے پر گامزن کر دیتی ہے۔ محترم عزیزو، اللہ تعالی جب کسی بندے پر کرم فرمانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں نیکی کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جو والدین اپنی اولاد کے لیے نیکی کی دعا کرتے ہیں ان کی یہ دعا کبھی رائیگاں نہیں جاتی، کیونکہ ماں باپ کا دل وہ آئینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت جھلکتی ہے، اور آج جو عمل ہم نے آپ کے لیے چنا ہے اس کے اندر وہ طاقت چھپی ہے کہ یہ اولاد کے مقدر کو پلٹ دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو کسی کے بچوں کو بے مقصد زندگی سے نکال کر کامیابی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ یہ کوئی خیالی باتیں نہیں بلکہ سچائی ہے جو لاکھوں گھروں میں دیکھی جا چکی ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی اولاد میں حیرت انگیز تبدیلیاں آ سکتی ہے، اور انہی میں سے چند خصوصی تبدیلیاں یہ ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جو والدین اس عمل کو روزانہ کرتے ہیں ان کی اولاد کا دل علم کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ پڑھائی سے جی نہیں چراتے بلکہ دل لگا کر محنت کرتے ہیں اور دنیاوی امتحانات میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ دوسری یہ کہ یہ عمل دل کو روحانی طور پر صاف کرتا ہے، اور جب دل پاک ہوتا ہے تو انسان سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے لگتا ہے۔ آپ کی اولاد خود بخود برے دوستوں سے دور اور نیک صحبت کی طرف راغب ہو جائے گی۔ تیسری یہ کہ اس عمل کی برکت سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اور جس گھر میں رزق فراوانی سے آتا ہے وہاں کے بچے بھی محفوظ اور مطمئن ماحول میں پروان چڑھتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ جن بچوں میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے، ان میں خودی اور ہمت آ جاتی ہے، وہ مجمع میں بات کر سکتے ہیں، وہ اپنے فیصلے خود اعتماد سے کر سکتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ یہ عمل دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت پیدا کرتا ہے، اور جب اولاد کے دل میں یہ دو محبتیں پیدا ہو جائیں تو پھر ان کی زندگی نیک بن جاتی ہے، وہ والدین کی عزت کرتے ہیں اور عبادات کی طرف خود بخود مائل ہوتے ہیں۔ چھٹی یہ کہ اس عمل سے بچوں میں رحم دلی آتی ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، بلکہ ہر کسی کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں۔ ساتویں یہ کہ اولاد کے دلوں سے حسد،
بغض اور نفرت ختم ہو جاتی ہے، ان کے اندر صفا اور محبت پیدا ہوتی ہے، جس کی برکت سے ان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، وہ خاندان کو جوڑنے والے بن جاتے ہیں۔ آٹھویں یہ کہ اس عمل سے اولاد کی نافرمانی ختم ہو جاتی ہے، وہ ضد نہیں کرتے، وہ ماں باپ کی بات مانتے ہیں، وہ حکم عدولی سے بچتے ہیں اور فرما برداری ان کی عادت بن جاتی ہے۔ نویں یہ کہ اولاد جو راہ بھٹک چکی ہو یا دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکی ہو، وہ بھی لوٹ آتی ہے، وہ توبہ کی طرف مائل ہوتی ہے اور ان کے اندر گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ 10ویں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عمل اللہ کی خاص رحمت کو کھینچ لاتا ہے، جس سے نہ صرف اولاد بلکہ پورا گھر سکون اور برکت سے بھر جاتا ہے اور وہ گھر دنیا میں جنت کا منظر پیش کرتا ہے۔ محترم عزیزو، ایک سچا واقعہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک ایسے باپ کا ہے جس کا بیٹا پڑھائی میں کمزور تھا، نہ نماز پڑھتا تھا، نہ کسی بات کو مانتا تھا، نہ عزت کرتا تھا۔ باپ نے ہر ممکن کوشش کی لیکن اولاد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخرکار اس باپ نے اللہ کے در پر جھکنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے روزانہ تہجد کے وقت روتے ہوئے اللہ سے فریاد کی اور وہ عمل شروع کیا جو آج ہم آپ کو تبدیلی سکھانا جا رہے ہیں۔ شروع میں اسے کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ 40 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کے بیٹے نے اچانک ایک دن آ کر کہا، ابو میں آج سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں اور پڑھائی میں بھی دل لگانا چاہتا ہوں۔ وہی بیٹا جو رات بھر موبائل میں مصروف رہتا تھا اب قرآن سننے لگا۔ وہی بیٹا جو ماں باپ کی بات کو مذاق سمجھتا تھا اب ماں کے پاؤں دباتا تھا۔ صرف ایک عمل نے اس کا نصیب بدل دیا۔ کیا یہ معجزہ نہیں؟ کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا، 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ان میں کوئی شک نہیں، ایک مظلوم کی، دوسری مسافر کی اور تیسری والدین کی اپنی اولاد کے حق میں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو سوچو میرے عزیزو، اگر ہم نے اپنی اولاد کو نیک بنا دیا تو وہ نہ صرف دنیا میں ہمارا فخر بنے گی بلکہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعاؤں کا خزانہ ہوں گے۔ یہ کیسا سودا ہے جس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل کامیاب ہو، نیک ہو، عزت والی ہو، اللہ سے قریب ہو اور دنیا میں باعث فخر ہو تو اس عمل کو اپنائیے۔ یہ عمل وہ چابی ہے جو تقدیر کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ وہ راز ہے جو ایک باپ کی فریاد کو عرش تک پہنچا دیتا ہے، یہ وہ ذریعہ ہے جو بند دروازے کھول دیتا ہے اور بند قسمت جگا دیتا ہے۔ محترم عزیزو، جب ہم پرانے وقتوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ مائیں یاد آتی ہیں جو اپنے بچوں کے کان میں اذان دینے کے بعد ان کے لیے راتوں کو جاگ کر دعائیں کرتی تھیں، وہ مائیں جو بچوں کی نیند میں اپنے رب سے فریاد کرتی تھی کہ یا اللہ اس کا دل نماز میں نرمی والا بنا دے، یا اللہ اس کی زبان قرآن کے الفاظ سے آشنا ہو جائے۔ ہمیں وہ باپ یاد کرتے ہیں جو محنت کی کمائی میں سے پہلا حصہ اپنے بچوں کی تربیت پر خرچ کرتے تھے، جو رزق کماتے تھے مگر ان کی نیت صرف یہ ہوتی تھی کہ میری نسل کو صرف دنیا نہیں بلکہ دین بھی مل جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دل اللہ کے ذکر سے آباد رہتے تھے، ان کے گھروں میں برکت کا راج تھا، ان کی دعاؤں میں اثر تھا، ان کے عمل میں خلوص تھا۔ آج اگر ہم بھی اپنی اولاد کے لیے وہی خلوص، وہی درد لے آئیں تو یقین جانیں ہماری دعائیں بھی اتنی ہی مؤثر ہوں گی جیسے ان بزرگوں کی دعائیں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرو جیسے تمہیں یقین ہو کہ وہ ایک دن تم سے بڑھ کر مقام
کام پائے گی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اولاد کو صرف کھانا کپڑا دینا کافی نہیں، بلکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف اور علم کا شوق ڈالنا ضروری ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب ان کے بیٹے نے قیمتی کپڑا مانگا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تجھے یہ دے دوں تو کل اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اس بیٹے کے لیے رات بھر دعا کی اور کہا، یا اللہ تو اسے ایسا بنا دے کہ یہ تجھ سے ڈرنے لگے اور دنیا کی چمک دمک سے آزاد ہو جائے۔ وقت نے دیکھا کہ وہی بیٹا ایک دن خلیفہ وقت کے مشیر خاص بنے اور ان کی زبان پر قرآن کے الفاظ جاری رہتے تھے۔ محترم عزیزو، ایک ماں کا ذکر آتا ہے جو فجر سے پہلے اٹھتی اور تہجد کے وقت سجدے میں گرتی اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو نمازی بنا دے، یا اللہ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے۔ وہ ماں دن میں بھی ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتی تھی اور ہر روز اپنے رب کو پکارتی تھی۔ وہ عمل جو وہ کرتی تھی وہ کوئی لمبا چوڑا نہ تھا، صرف اخلاص تھا، دعا تھی اور ذکر تھا۔ کچھ مہینے بعد اس کا بیٹا وہی بن گیا جیسا اس نے مانگا تھا، قرآن پڑھنے والا بعمل نیک دل بچہ جو اپنی ماں کی قدموں کو جنت سمجھتا تھا۔ محترم عزیزو، اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کی اولادیں نیکی میں خود بخود آگے بڑھتی تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے چھوٹی عمر میں جو عبادات اختیار کی وہ ان کے والدین کی دعا اور ذکر کی برکت تھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو روزانہ سونے سے پہلے ایک مخصوص دعا سکھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیٹی یہ تمہیں دنیا کی ہر برائی سے بچائے گی اور تمہیں اللہ کے قریب لے جائے گی۔ ان کی بیٹی جب جوان ہوئی تو عبادت میں اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ لوگ ان کے صبر اور خشیت الہی کی مثال دیتے۔ پرانے زمانے میں ایک بیوی اپنے شوہر کی آمد سے پہلے اپنوں بچوں کو وضو کروا کر قرآن کھول کر بیٹھا دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ جب باپ آئے تو بچوں کی زبان پر اللہ کا کلام ہوتا تاکہ ان کے رزق میں برکت آئے اور ان کے نصیب کھل جائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال تھے لیکن اللہ کے نزدیک عظیم تھے اور ان اعمال کی برکت سے نسلیں نیکی پر پروان چڑھتی تھیں۔ محترم عزیزو، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی نیکی پر چلے، کامیاب ہو، عزت والی زندگی گزارے اور آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے تو ہمیں انہی پرانے اعمال کو زندہ کرنا ہوگا، ذکر کو اپنے معمول کا حصہ بنانا ہوگا، اور یہ عمل جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہی عمل ہے جو ان سب باتوں کی بنیاد ہے۔ اس عمل میں وہ تاثیر ہے جو سچے دل کی دعا میں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے، باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی۔ تو سوچو، اگر ہم روزانہ اس نیت سے یہ ذکر کریں کہ میری نسل نیک ہو، بعمل ہو، حافظ ہو، نمازی ہو، دین کا خادم ہو، تو کیا ہمارا رب ہمیں مایوس کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ وہ رب خود فرماتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ محترم عزیزو، یہ عمل وہ خزانہ ہے جو صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت بھی سنوار دیتا ہے، اور یہ راز ان دلوں کو دیا جاتا ہے جو اللہ کے حضور جھکنا جانتے ہیں، جو اولاد کے لیے آنسو بہاتے ہیں اور جو ہر لمحہ رب کی رضا میں خوشی تلاش کرتے ہیں۔ وقت کی نزاکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بڑھتے ہیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف، جس کے کرنے سے آپ کی اولاد صالح ہو جائے گی، نیک اعمال کی طلبگار بن جائے گی، ان کی زبانوں سے کبھی جھوٹ نہ نکلے گا، وہ نماز سے محبت کریں گے، وہ ماں باپ کے وفادار بنیں گے، وہ قرآن سے جڑ جائیں گے، ان کے دلوں میں دین کی روشنی سما جائے گی، وہ بدنگاہی اور بدکاری سے محفوظ رہیں گے، ان کے رزق میں وسعت ہوگی، ان کے مقدر سے نحوسیں ختم ہو جائیں گی، ان کے مزاج میں عاجزی، ان کے چہروں پر نور اور ان کی طبیعت میں سچائی اور ان کے راستے میں برکت ہی برکت ہوگی۔
میرے عزیزو، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ایک بار درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب وہ مخصوص تسبیح جس کا آپ کو شدت سے انتظار تھا، توجہ سے سنیں، یہ تسبیح ہے: یا فتاح یا رزاق یا نور۔ یہ تسبیح آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 3 بار دل سے توجہ کے ساتھ پڑھیے اور پڑھتے وقت یہ نیت کیجیے کہ یا اللہ میری اولاد کو رزق کا دروازہ کھول دے، میرے بچوں کے دل سے اندھیرے ختم کر دے، ان کے نصیب میں برکت لکھ دے۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائیے اور اللہ سے رو کر دعا مانگیے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو اس کے خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں لوٹتے۔ وہ دعائیں جو ماں باپ اولاد کے لیے حق میں کرتے ہیں، وہ دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچتی رہے اور آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ہمارے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اور جاتے جاتے آپ سے ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء مبارکہ میں سے کوئی سا ایک بابرکت نام کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کریں، ثواب اور برکت کی نیت سے، تاکہ ہم سب کو فائدہ ہو۔ اللہم اجعل اولادنا من الصالحین لهم اہدہم وارزقہم الحلم والحکمت والتقا والعفاف والغنی لهم جعلہم قرۃ عین لنا فی الدنیا